یہ دو چیزیں، یہ بھی رب کا وعدہ ہے، رسول کی حکم کی مخالفت تمہیں اللہ کی مدد آنے سے روک دیتی ہے۔ یہ چیز میں نے حکیم الامت سے ایک عبارت پڑھی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، اے لوگوں احد کا وہ واقعہ یاد کرو، احد میں ہوا کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گئے، ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے جس کو جبل رمات کہتے ہیں، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آؤ۔ توجہ دیں اس لفظ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ نیچے دوسرے دیگر صحابہ تھے، سامنے کفار و مشرکین تھے، لڑائی شروع ہوئی اور لڑائی پر ایمان والے اتنے بھاری ہو گئے کہ کفار اپنی جان بچا کر بھاگنے پر انہوں نے امن محسوس کیا، سارا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے میدان سے۔ پھر ہوا یہ کہ جو صحابہ تھے وہ فتح کا اعلان کر دیا اور مال غنیمت وہ سمیٹنے لگے۔ اوپر جو ٹیلے پر کھڑے تھے صحابہ، اصل میں لوکیشن ایسا تھا احد کا کہ وہ سب سے بہترین جگہ تھی کہ وہاں سے وہ صحابہ کافروں پر تیر مارتے تھے، کوئی کافر قریب نہیں آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب ہوا یہ، میں خلاصہ عرض کروں گا، پوری تفصیل سے واقعہ نہیں جا رہا ہوں۔ اس ٹیلے پر کھڑے ہوئے 50 تیر انداز صحابہ نے آپس میں یہ بات کی، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اتر جانا چاہیے۔ سارے صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، چلو ہم بھی جمع کر لیتے ہیں۔ ان صحابہ اکرام میں بعض صحابہ نے کہا نہیں، جب تک میرے آقا کا حکم نہیں آئے گا ہم نہیں اتریں گے۔ دیگر صحابہ نے کہا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا جب تک جنگ ختم نہ ہو تب تک نہیں آنا، جب تک جنگ ختم نہ ہو تب تک نہیں اترنا۔ جنگ ہو گئی، اب اتر گئے۔ 40 صحابہ نیچے آ گئے اور 10 صحابہ باقی رہ گئے۔ صحابہ کا وہ اجتہاد تھا، 40 نے اجتہاد کر کے یہ سمجھا کہ نیچے آ جانا چاہیے، وہ مال غنیمت تقسیم کرنے لگے، بانٹنے لگے۔ ادھر کفار و مشرکین کی طرف سے جنرل خالد بن ولید، انہوں نے جب اس ٹیلے کو خالی دیکھا تو 200 لشکریوں کو لے کر پیچھے کی طرف سے آئے۔ وہ جو جبل رمات پر کھڑے 10 صحابہ تھے ان کو بھی شہید کر دیا، پورے ٹیلے پر قبضہ کر لیا۔ نیچے جو مسلمان صحابہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، آپس میں بانٹ رہے تھے، ان پر بھی حملہ آور ہوئے، اور جو بھاگے ہوئے تھے کافر ان کو بھی بلا لیا۔ ادھر سے کفار پھر پلٹ آئے، پیچھے سے بھی حملہ اتنا تیز ہوا تھا، اتنا تیز ہوا تھا، قرآن میں پورے سورہ احزاب میں اس کے تذکرے موجود ہیں میرے عزیزو، حتیٰ کہ وہ جیتی ہوئی جنگ، وہ فتح یابی سے ہمکنار جنگ احد، پھر شکست سے دوچار ہونا پڑا اور 70 صحابہ کی جانیں گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اسی جنگ احد میں سید الشہداء امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کلیجہ چبایا گیا۔ اسی جنگ احد میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کاٹ کر، ہونٹ کاٹ کر، انگلیاں کاٹ کر، ہار بنا کر کے لوگوں نے پہنا۔ اسی جنگ احد میں لوہے کی ٹوپی لے کر ایک کافر نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر مارا، جس کی وجہ سے رسول پاک کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، 70 صحابہ کی جانیں گئی، سید الشہداء امیر حمزہ شہید ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اتنا بڑا تو خسارہ ہوا، اتنا بڑا تو نقصان ہوا، کیوں ہوا؟ قرآن کہتا ہے رسول کے ایک حکم کے انتظار کیے بغیر یہ چلے آئے، اس لیے ان کی 70 جانیں گئی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ صحابہ جان بوجھ کر کے نافرمانی نہیں کیے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضور کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اور ان سے اجتہادی خطا ہوئی تھی، اس کے بعد بھی رسول پاک نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ صحابہ انتظار کیے بغیر نیچے آئے، 70 کی جانیں گئی۔ حکیم الامت فرماتے ہیں اے امت مصطفیٰ، آج تو تم دل میں ارادہ کر کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو، 70 کیا 70 لاکھ جانے بھی جائیں تو تعجب مت کرنا، تعجب مت کرنا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جنہوں نے رسول کی مخالفت کی، ان کے حکم کی، ان قریب وہ فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔
یا دردناک عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، مدد کی بات میں کر رہا تھا، کیوں انہیں مدد آتی تھی اور کیوں ہمیں نہیں آتی؟ زمین و آسمان کا فرق ہے میاں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس معاشرے کو تشکیل فرمائے تھے وہ ایسا نہیں تھا جو صرف نعروں کی گونج میں ٹھنڈا ہو جاتا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ان صحابہ کو جو تیار کیا تھا وہ صرف اور صرف عشق رسول، محبت رسول کے زبانی دعوے کرنے والی جماعت کا نام نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت بدر کے لیے بلا رہے ہیں، ایک رات پہلے دیکھ رہے ہیں مدینے کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی سامنے سے گزرتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ کہا باپ کی عمر زیادہ تھی، بیٹا جوان ہے۔ باپ کہتا ہے کہ میں بدر میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے نہیں، میں عظمت رسول کا سپاہ سالار بن کر کے جاؤں گا، سپاہی بن کر کے جاؤں گا۔ باپ اور بیٹے میں حضور کے نام پر جان دینے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ رات کو دونوں باپ اور بیٹے نے قرآن دازی کی۔ چلو جس کا نام نکلتا ہے وہ بدر میں جائے۔ میاں وہ جنگ کے میدان کے لیے قرآن دازی ہو رہی ہے، جہاں جان جا سکتی ہے، گردن کٹ سکتی ہے۔ قرآن دازی میں بیٹے کا نام نکلا، باپ کا نام نہیں نکلا۔ باپ نے کہا میں ایسی قرآن دازی مانتا نہیں۔ انہوں نے کہا باپ ناانصافی کر رہے ہو، چلو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور پاک کے پاس آ کر جوان نے کہا، اپنی فضیلتیں بتائی، باپ کے متعلق کہا یہ کمزور ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ جوان کے جذبہ شہادت کو دیکھ کر فرمایا کہ باپ کو چاہیے کہ وہ گھر میں انتظامی امور کو دیکھے، بیٹا ہمارے ساتھ چلے جائے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ملتا ہے وہ بوڑھے صحابی جن کی عمر زیادہ ہو گئی تھی دھاڑے مار مار کر کے رونے لگے، اے بار الہا، میرا یہ بڑھاپا کیوں آیا جو مجھے میرے آقا سے جدا کر دیا، میرے نبی کے ساتھ جانے سے مجھے روک لیا میرا بڑھاپا۔ وہ جانے نچھاور کرنے کے عزم رکھتے تھے، رب تعالیٰ کی نصرت و مدد ان کے ساتھ آتی تھی۔ جانتے ہیں بدر ہم بھی گئے ہیں، آپ میں سے جس کو اللہ توفیق بخشے مدینہ طیبہ سے بدر کا سفر کر کے دیکھنا۔ آج اگر جاؤ گے بھی تو اے بس میں بیٹھ کے جاؤ گے، 160 کلومیٹر دور کا سفر کرتے ہیں ٹھنڈی اے بس میں، پھر بھی دیکھتے رہتے راستہ کٹ نہیں رہا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ طیبہ سے ان صحابہ کو آواز دیا، 313 صحابہ، جن میں سے 313 کے پاس گھوڑے نہیں، صرف 4 لوگوں کے پاس، اور باقی سب پیدل چلتے گئے، کئی لوگوں کے پیروں میں چپل نہیں۔ اور جب بدر کے میدان پہنچے حضور نے اس وقت بھی کہا کہ اگر تم میں سے کوئی جاتا ہو تو جائے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل نہیں جو یہ کہیں گے آپ اور آپ کے رب جا کر کے لڑیں، ہم تو محمد عربی کے غلام ہیں، خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ رہیں۔ میرے عزیزوں، بدر میں جا کر کے دیکھیں آپ کیوں مدد آئی۔ آج ہم سوچ رہے نا، لوگ سوال یہی کرتے ہیں، قرآن تو وعدہ کر رہا ہے قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو چکے۔ کہاں ہے مولانا صاحب وہ کامیابی؟ کیا کامیابی اسی کو کہتے ہیں کہ ہماری ٹوپیاں چھین لی گئیں، داڑیاں کاٹ دی گئیں؟ کیا کامیابی اسی کو کہتے ہیں کہ قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا ہے، ہماری مسجدیں پامال کی جا رہی ہیں، خانقاہیں تباہ و برباد کی جا رہی ہیں؟ کیا اسی کو کامیابی کہتے ہیں؟ میں کہوں گا نادان زیادہ نہ گھبرا، قرآن نے کامیاب ان لوگوں کے لیے کہا ہے جنہوں نے عظمت مصطفیٰ دل میں بٹھا کر عمل کے میدان میں اترنے کی کوشش کی، جو ایمان کامل کے ساتھ آئے ہیں ان کو قرآن کہتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے، رب کا وعدہ ہے۔ بدر کے میدان میں نے یہ بھی دیکھا میرے عزیزو، آج میں صرف جوڑنا چاہتا ہوں ان بچوں کو، ان جوانوں کو جن کی زبانوں پر آج محبت رسول کی بات تو ہے لیکن عمل کی جب ہم دعوت دیں تو وہ کھجاتے ہوئے ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے، میں ایک قول نقل کر کے آگے بڑھتا ہوں سیدنا ابو بکر شبلی بارگاہ امین ملت سے، یہ میں آپ سب کے لیے پیغام دوں گا۔ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سوال میری زندگی میں بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت سخت ہے۔ پوچھا گیا کیا ہے؟ کہا اگر کسی نے مجھ سے سوال کر لیا کہ تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں، میری زندگی کا ایک بڑا مشکل سوال ہے، بڑا مشکل ہے۔ آپ تو کہیں گے یہ کون سا مشکل سوال ہے؟ آپ سے اگر
میں کہوں آپ حضور سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، ایک جملے میں آپ کہہ دیں گے بالکل ہاں کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میرے لیے بہت مشکل سوال ہے. اگر میں نہ کہہ دوں تو کافر ہو جاؤں، اگر میں نہ کہہ دوں نہیں محبت نہیں کرتا معاذ اللہ کافر ہو جاؤں، اور اگر ہاں کہہ دوں تو ضمیر جھنجھوڑے گا، پکارے گا کہ تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، کہاں اخلاق رسول اور کہاں تیرے اعمال. وہ اولیاء کاملین ہیں. محبت رسول کو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس کو بولنے کا حق ہے جو نبی کے نقش قدم پر چلنے کی بات کرے گا. عزیزان گرامی، بدر کے میدان کی بات میں بتاؤں، آج ہمارے گھروں میں بھی بچے پالے جا رہے ہیں، کس انداز سے ان کی پرورش ہو رہی ہے. جوان ہو گئے اور جوانی بھی ختم ہونے کو آ گئی، انہیں ابھی وضو طہارت نماز کے مسائل تک معلوم نہیں. بدر کے میدان میں 13 سال کے بچے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتے ہیں 13 اور 14 سال کے قریب کی عمر ہے، 2 بچے جہاد میں شریک ہو گئے. پوچھتے ہیں چچا جان ابو جہل کس کا نام؟ جانتے نہیں تھے. عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا تم کیا کرو گے اس کا؟ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کی شان میں گالیاں دیتا ہے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا. وہ بچے کس گھر پہ پیدا ہوئے، کس گھر میں ان کی پرورش ہوئی تھی کہ نبی کی عظمت کے خلاف سننے والے کان تمہارے پاس نہیں ہونی چاہیے. ان بچوں کی تربیت وہاں ہوئی تھی. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بچوں وہ بڑا سردار ہے، مکہ کا پہلوان ہے، قریش کا سردار، تم کیا کرو گے اس کا؟ کہتے ہیں بتا تو دیجیے. ابھی حضرت عبد الرحمن بن عوف بات کر رہے تھے، سامنے سے ابو جہل اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہا بدر کے میدان میں. تو آپ نے کہا وہ دیکھو وہ جو جا رہا ہے اسی کو ابو جہل کہتے ہیں. بات مکمل نہ ہونے کو تھی کہ یہ دونوں بچے چیل کی طرح جھپٹ کر ادھر چلے گئے. حدیث پاک میں موجود ہے کہ یہ 2 شہزادے 13 سال 14 سال کی عمر کے ہیں. ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں پر مارا، دوسرے نے جیسے ہی ابو جہل نیچے گرا اس کی گردن پر تلوار رکھ کر اسے الگ کر دیا. تاریخ گواہ ہے اس بات کی. اوروں نے جہل کو مارا تو ان بچوں نے ابو جہل کو مارا ہے، اوروں نے کافروں کو مارا تو انہوں نے کفر کو ہی جہنم رسید کیا ہے. مگر میرے عزیزوں ایک جذبہ میں نے وہاں دیکھا بدر کے میدان میں، دل دہل جاتا ہے، بیان کرتے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ان کے سردار کو انہوں نے تحت کیا ہے، گردن الگ کر دی ہے. ایک کافر دوڑتا ہوا آیا، حضرت معاذ جن کی عمر 14 یا 15 سال کی ہے، موندھے پر تلوار ماری جس کی وجہ سے ہاتھ کٹ کر کے لٹک گیا. بغل کی چمڑی سے لٹکا ہوا تھا، پورا نہیں گرا. حدیث پاک میں موندھے سے کٹا ہے اور بغل کی چمڑی سے ہاتھ لٹک رہا ہے. میاں ٹھوکر لگ جائے تو ہم کونے میں بیٹھ جائیں. اس بچے کی عظمتوں کو سلام، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھایا، پھر میدان میں آیا، ہاتھ لٹک رہا ہے. صحابہ فرماتے ہیں اس بچے کے جذبے نے ہم سب کو جوان کر رکھا تھا. وہ دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائے بار بار آتا تھا. پھر منظر اچانک اس وقت بدلا. صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں بھی گئی. ہم نے دیکھا وہ ہاتھ اس کا لٹک لٹک کر سامنے آتا ہے، بغل کی چمڑی سے لگا ہوا، بائیں ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے ہے. پھر منظر یہ بھی دیکھا صحابہ نے کہ اسی 14 سالہ بچے نے اپنا ہاتھ پیر میں دبا کر کھینچ کے نکالا اور یہ کہا مجھے ایسے ہاتھ کی ضرورت نہیں جو میرے رب کی رضا میں خلل اندازی کر رہا ہے. میرے رب کی رضا میں خلل اندازی کر رہا ہے، مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں. میرے عزیزوں تم نے اپنی زندگی میں کتنی چیزوں کو اس طرح کھینچ کے نکالا ہے بتاؤ. کیا کیا چیزیں ہم نے نکالی ہیں جو محبت رسول سے ہمیں روک رہی ہے. تمہارے کانوں پر گانے ہمہ وقت سجے رہتے ہیں. کبھی تو عہد کر لو کہ ان کانوں نے مجھے نعت رسول سننے سے روک رکھا ہے، میں انہیں کیوں نہ اپنی زندگی سے الگ کر لوں. میرے عزیزوں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں گناہ کرنے پر آمادہ کی ہوئی ہیں اور میرے آقا کی بارگاہ میں آنے سے روکی ہوئی ہیں. آج کی اس عظمت والے اجلاس میں تمہیں یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عہد کر کے اٹھو، میں ہوں رسول پاک کا، ہر اس چیز کو اپنی زندگی سے الگ کروں گا جو مجھے میرے نبی کی رضا حاصل کرنے سے روکتی ہے. میرے عزیزوں مدد آئے گی، آج بھی آئے گی اگر ہو آپ کے اندر ایمان اور وہ جذبہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس تھا. میں نے ایک حدیث یہ دیکھی، خندق کا موقع ہے، جنگ خندق ہو چکی تھی، مہینوں وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے اور اس کے بعد فتح یابی ہو گئی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ساری جنگیں کیوں سنا رہے ہیں. پہلے میں صرف اور صرف اس لیے سنا رہا ہوں
کہ ہم جس محبت رسول کے دعوے کرتے ہیں وہ ذرا آج ہمیں اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. کیا ہم صرف نعرہ لگا لیں تو کافی ہو جائے گا؟ کیا یہی ساری چیزیں ہماری زندگی کے لیے کافی ہیں؟ کیا عمل اب بھی نہیں ضروری ہے ہمیں؟ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مدد آتی تھی اللہ کی طرف سے، کس لیے آتی تھی وہ صاف سمجھ میں آتا ہے. خندق کے بعد صحابہ کے زخم، پورے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کسی صحابی کی پیشانی بہہ رہی ہے خون سے، سب واپس مدینہ طیبہ آ رہے تھے. بیچ راستے میں جبرائیل امین آئے. 1 مہینے تک صحابہ خندق کھودتے بھی رہے اور کفار سے ڈرتے بھی رہے، تھک کر چور ہو چکے تھے. مدینہ طیبہ آ رہے ہیں، بیچ میں جبرائیل امین آئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہا ہے یہیں سے آپ ایک دوسرے جہاد کے لیے چلیں، دوسرے جہاد کے لیے چلیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کریم بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، ہر ایک کا درد سمجھتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ابھی تو ایک جہاد سے یہ لوٹے ہیں، تھکن سے چور ہیں، زخموں سے چور ہیں، یہ گھر جائیں، علاج معالجے کے بعد صحیح ہو کر پھر دوسرے جہاد کے لیے چلے. جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ رب کی منشا یہ ہے کہ یہیں سے چلیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میں اپنے صحابہ سے بات کروں. صحابہ کو جمع کیا، کہا اے میرے صحابہ جبرائیل آئے تھے رب کا حکم لے کر. صحابہ ہم گوش ہو گئے، آقا رب کا کیا پیغام ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخموں کو بھی دیکھا، جھکے چہروں کو بھی دیکھا، پھٹے کپڑوں کو بھی دیکھا. فرمایا مولا چاہتا ہے کہ یہاں سے ہم ایک اور جہاد کے لیے چلیں، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ مدینے جا کر غسل کر لے، کپڑے بدل لے، زخموں کو صحیح کر لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب اللہ کا حکم ہے تو دیر کس بات کی، یہیں سے چلیں. ایک صحابی نے بھی نہیں کہا ہم اپنی بیوی سے بات کر کے آتے ہیں، ایک صحابی نے بھی نہیں کہا ہم اپنے بچوں کا ماتھا چوم کے آتے ہیں. رسول کا حکم آ جانے کے بعد ان کو تو یہ قرآن نے سکھایا تھا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اس کے رسول تمہیں پکارے فوراً حاضر ہو جاؤ. میرے عزیزو کتنی مرتبہ آزانیں تمہیں پکارتی ہیں، کیا چھوڑ کر آتے ہو؟ کیا چھوڑ کر کے آتے ہو مسجدوں کی طرف کہ مجھے میرے رب کی طرف سے آواز آ گئی میں سب چھوڑو اور چلو؟ بستر چھوڑ کر کے جو آئے گا تو کیا رب تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہیں آئے گی؟ مدد آئے گی. ہم میں وہ نوجوان کی آج ضرورت ہے. لوگ آج سوال کر رہے ہیں سیاست ہمارے پاس نہیں، اقتدار ہمارے پاس نہیں، دولت ہمارے پاس نہیں. میرے عزیزوں یہ سب اسباب ہیں، یہ مادیات ہیں. مومن کے لیے یہ تمام چیزیں اصل نہیں ہوتی. مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ کی ذات پر توکل اور یقین ہوتا ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے. ہند الولی معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند فقیروں کے ساتھ ہندوستان آ رہے تھے، جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کئی بادشاہوں نے حملے بھی کیے تھے، کسی کو فتح یابی نہیں مل پا رہی تھی اس زمانے میں. اور غریب نواز چند فقیروں کے ساتھ آ رہے تھے. ان سے کسی بادشاہ نے کہا بھی تھا کہ کہاں جا رہے ہیں یہ سارے درویش؟ غریب نواز نے کہا ہم تو ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. چند فقیروں کا یعنی فقیروں کی ایک جماعت. اس بادشاہ نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی لشکر ہے، اتنے ہتھیار ہیں، سامان ہیں، ہم ہندوستان کے راجے مہاراجاؤں سے شکست کھا کر آ رہے ہیں، یہ کتڑی پہنے ہوئے فقیر جا رہے ہیں. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بادشاہو تم میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ تم جب بھی جاتے ہو ہند فتح کرنے کے لیے ہاتھی گھوڑے اسباب جنگ پر یقین کر کے جاتے ہو، اس پر بھروسہ کر کے جاتے ہو. معین الدین اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جا رہا ہے، اور وہ معین الدین آئے بھی اور فتح بھی کیا. آج تک ان کی کرسی ویسے ہی قائم ہے جیسے ان کے ظاہری حیات میں قائم ہے. میرے عزیزو ایمان جس کے پاس ہے اس کے لیے اسباب کوئی معنی نہیں رکھتے. ہاں اسباب اللہ نے بنایا ہے لیکن اصل چیز اسباب نہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ گئے تھے انہوں نے شکایتیں بھی کہ ہمارے پاس تلوار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا نہیں کہ تم جاؤ، تم کام کے نہیں ہو، بلکہ اسی حالت میں قبول فرما لیا اور فرمایا تم کھڑے رہو. ایمان اگر کامل ہے تو رب تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی. میرے عزیزوں ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں. آج مسجد کے لیے ہم اپنی قربانی نہیں دے سکتے، اپنے بستر سے فجر کے وقت اٹھ نہیں سکتے، اور پھر دن بھر ہم چیختے پھرتے مولا کی مدد کب آئے گی؟ رب تعالیٰ ہمارے لیے کب مدد نازل کرے گا؟
وہ صحابہ کو اتنی مدد آتی تھی، ہم کو کیوں نہیں آتی؟ کئی لوگوں نے ہم سے یہ سوال بھی کیا، کچھ ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں فیس بک وغیرہ پر، اس طرح کی تحریریں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں، لوگ یہی سوال کرتے ہیں۔ جواب صاف ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نداؤں پر کیا تم حاضر ہوتے ہو؟ آج شریعت جس کا تقاضا کرتی ہے، کیا تم اس کی طرف آتے ہو؟ تم نے تو شناختیں ہی ختم کر دی ہیں، آئیڈینٹی ختم کر دی ہے، اپنی ذات سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والی کوئی چیز ہی نہیں رکھی ہے۔ مدد کیسے آئے گی؟ مدینہ طیبہ کی بات دیکھیں، آج اگر آپ کو دعوت دی جائے تو یہاں پر کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں دین اسلام کی خاطر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکانے کی خاطر، اور وہاں میرے آقا آواز دیتے ہیں گردن کٹانے کے لیے، جھکانے کے لیے نہیں، مسجدوں کے لیے بلانے کی بات نہیں، گردن کٹانے کے لیے بلاتے تو وہ ایسے حاضر ہوتے، ہمارے جلسے میں بھی اتنے نہیں آتے، وہ کٹانے کے لیے آ جاتے تھے۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جتنے لوگ ہیں سارے جوان آ جائیں میرے ساتھ، کوئی گھر میں باقی نہ رہے۔ سب آ گئے، صفیں لگ گئی تھی، صحابہ فرماتے ہیں سب کی صفیں میرے آقا ترتیب دے رہے تھے، اس وقت مدینہ طیبہ کی ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی، دیکھا 1.5 سال کا بچہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ خاتون مدینہ بچہ لے کر کے آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اعلان تو سنا کہ آپ نے سب جوانوں کو طلب کیا ہے، جس کے گھر میں جو تھا سب آ گئے، میرے آقا پچھلے جہاد میں میرا شوہر فوت ہو چکا، میرا کوئی بھائی نہیں رہا، میرے پاس کوئی جواب نہیں، میرے مرحوم شوہر کی ایک نشانی یہ 1.5 سالہ بچہ ہے، دل گوارا نہیں کرتا تھا کہ لڑکا ہے اس کو لے کر گود میں رکھوں، اسی کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گئے، یہ قبول فرما لے۔ جانتے ہیں میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون کو پوچھا، اے خاتون 1.5 سال کا بچہ یہ دودھ پینے والا، اسے کہاں جہاد میں لے آئی، اس جنگ کے میدان میں کیوں لے آئی؟ جذبے کو سلام ان ماؤں کے، اللہ اکبر۔ وہ خاتون مدینہ کہتی آقا میں جانتی ہوں میرا بچہ چل بھی نہیں سکتا، تلوار کا تیر بھی اٹھا نہیں سکتا، مگر میرے آقا میں یہ چاہتی ہوں میرا یہ بچہ کسی مجاہد صحابی کے ہاتھ میں دے دیں، تاکہ وہ میدان جہاد میں جب لڑتا رہے کافروں کی طرف سے اگر تیر آئے تو میرے بچے کو ڈھال تو بنا سکتا ہے، میرے بچے کو ڈھال تو بنا سکتا ہے، میرا بچہ لڑنے کے کام نہیں آیا تو ان کے ڈیفنس کے کام تو آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے عزیزوں، انہوں نے عظمت رسول کے لیے بہت قربانیاں دی، تب نصرت الہی جھم برسات کرتی رہی۔ مولا کریم ان پر رحمتوں کی بارشیں کرتا رہا، ان کی مدد کرتا رہا، یہاں تک کہ قرآن نے ان کے لیے کہہ دیا، مولا نے رضی اللہ عنہم، سب گواہ ہوتا اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھر کی کوئی چیز نہیں دیکھی، جب میرے آقا نے پکارا ہر چیز لے کر حاضر ہوئے۔ عزیزان گرامی وقار، آج انہی صحابہ کی تو یہ بات تھی، ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیزیں ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ آ گیا عین لڑائی میں گھر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ان صحابہ کی صفات اگر آج بھی ہم نے اپنایا، یقین جانو میرے مولا کی مدد آئے گی، کیونکہ قرآن میں اس نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں اقبال کے اس شعر کو، علامہ اقبال کے اس شعر کو اپنی تقریر کا خلاصہ سمجھتا ہوں، کیوں ہم سے روٹی روٹی ہے آج کامیابی، کیوں وقار چھینا ہوا دکھتا ہے، کیوں عظمتیں ہم سے دور بھاگی ہوئی ہیں، خوف ہم سب کے دلوں پر کیوں مسلط ہے۔ ایک شعر میں اس مرد قلندر نے جواب دیا تھا کہ فرماتے ہیں اقبال کہ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی بہار میں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ میرے عزیزوں، ابو داؤد شریف کی حدیث،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. حضور فرماتے ہیں قریب دیکھو کہ تم میری امت پر ساری جماعتیں جھپٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکا برتن پر جھپٹتا. کیا وہ زمانہ نہیں ہے آج؟ ہر قوم ہم پر جھپٹا ماری ہوئی ہے، ہر ایک کا ٹارگٹ یہی نظر آتے. کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا نحن من قلۃ یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس زمانے میں کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیوں ساری قومیں ہم پر جھپٹیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ولکنکم کثیرون غثاء کغثاء البحر، نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. جھاگ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہواؤں میں اڑ جاتا ہے. یہی تو کیفیت ہے آج ہماری، کبھی اس کی جے بھی جے، کبھی اس کی جے بھی جے، ادھر اڑے کبھی ادھر اڑے. اخلاص اور پیورٹی جب نہ ہو. اب اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَيَقْذِفَنَّ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں پر وہن ڈال دے گا. وہم نہیں، وہن. آج کی بات نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ایک مدد یہ فرمائی 500 میل دور بھی ہو تو میرے دشمنوں کے دل پر اللہ میرا رعب ڈالا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور ان کی سچی امت کا بھی ایسا ہی رعب دشمنان اسلام پر اللہ نے ڈال رکھا ہے، لیکن یہ بدل جائے گا. فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب تمہارے دلوں پر کافروں کا رعب آ جائے گا، تمہارے دلوں پر کافروں کا رعب آئے گا، دشمنوں کا رعب آئے گا. صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ؟ میرے آقا فرماتے 2 چیزوں کی وجہ سے، حب الدنیا و کراہیت الموت. تم دنیا میں ڈوب جاؤ گے، محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے بھاگنے لگو گے. یہ 2 چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں تو سمجھ لینا کہ دل تمہارا بار بار ڈولتا رہے گا، کبھی ادھر سے کوئی مارنے آ رہا ہے، کبھی ادھر سے کوئی مارنے آ رہا ہے. اسی خوف کے سہارے تو آج جی رہے ہم. دنیا کی محبت نے ہمیں یہاں لا کر رکھا ہے. اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے، مولانا روم فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار شہد کا ایک پیالہ پیش کیا گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو تناول فرما رہے. اچانک کوئی چیز سامنے سے آتی نظر آئی، کسی اور کو نہیں، میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے اسے ہٹایا، دھکا دیا. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. پھر دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا پیالہ اٹھایا، پھر کوئی چیز آتی نظر آئی، اس کو ہٹایا. تیسری مرتبہ میرے آقا نے پیالہ اٹھایا لیکن شہد نہیں تناول فرمایا، نیچے رکھ دیا. آنکھوں سے آنسو آنے. توجہ سے سننا میرے عزیزوں. صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے جبکہ آپ کے بدن پاک پر کبھی مکھی نہیں آتی؟ کس چیز کو آپ دور کر رہے تھے؟ سنو، وہ عظمت والی نگاہیں دیکھتی ہیں جو سب کی نگاہیں نہیں دیکھتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، دنیا میرے پاس پورا مال و دولت لے کر کے آئی. کہا یا رسول اللہ میرا مال زر دولت قبول فرما دے، آپ کے لیے خزانے کھول دوں گی. میرے آقا نے فرمایا میں نے دھکا دے کر دور کیا، مجھے فقر پسند ہے، مجھے فقر پسند ہے، میں نے دنیا کو ترک کیا. وہ چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ میں شہد پینا چاہ رہا تھا. دنیا اپنے حسن و جمال کو لے کر آئی. کہا یا رسول اللہ میرا حسن و جمال قبول کر لیں، ہر طرح کی حسین سے حسین شہزادیاں آپ کی خدمت میں رکھوں گی، ہر طرح کا حسن آپ کے قدموں میں آ جائے گا. میرے آقا فرماتے میں نے اس کے حسن و جمال کو بھی دھکا دے کر دور کیا. 2 چیزیں، دولت و مال کو بھی دور کیا، حسن و جمال کو بھی دور کیا. تیسری مرتبہ دنیا میرے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میرے دولت و مال کو بھی آپ نے ٹھکرایا، حسن و جمال کو بھی ٹھکرایا، لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی، وہ میری یہ دونوں چیزیں لے لے گی، آپ سے دور ہو سکتی. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دنیا کی یہ بات سنی تو میرے امت کی جدائی کے غم میں مجھے آنسو آ گئے. کیا میری امت دنیا کی طلبی کے لیے، حسن و جمال کے لیے میرے آقا کو چھوڑ دے گی؟ آج ہو بھی تو رہا ہے میرے عزیزوں. ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو چھوڑا ہے صرف 4 دوستوں کو منانے کے لیے. پوچھا کسی نوجوان سے کیوں میاں تم یہ داڑھی کیوں چھلا کر گٹر اور نالیوں میں بہاتے کیوں؟ بس ہم کو 4 لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، دھندا پانی ہے، جاب ہے، فلاں ہے، وہ ہے. تم نے دنیا کے لیے اپنے نبی کی عظمتوں کو نکال دیا.
اور میں کہتا ہوں جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تم نے اپنی شناختیں بدل دی، یہ تو تمہاری قبر پر مٹی ڈال کر 5 منٹ بھی نہیں بیٹھتے۔ جب قبر کی تختیاں تمہاری بند ہوتی ہیں، وہ نہ دوست آتا ہے، نہ وہ بھائی آتا ہے، نہ تمہارا وہ آفیسر آتا ہے جس کو دکھانے کے لیے تم سجدے سورتے تھے، آتا ہے قبر میں تو مدینے کا تاجدار آتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں مشائخ اعظام اولیاء کاملین فرماتے ہیں قبر کے اس سوالوں کے وقت جب تم سے یہ پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے نا 3 سوال، سب کو معلوم ہے نا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور میرے آقا قبر میں ہوں گے، فرشتے ان کی طرف دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ توجہ سے سنو اے نوجوانوں، اگر تم یہ سوچتے ہو میرے آقا کو دیکھ کر تمہیں چیخ پڑوں گا یہ میرے آقا ہیں، میرے داتا ہیں، میرے مولا، بزرگان دین فرماتے ہیں قبر میں جب تم اس وقت دیکھو گے میرے آقا اپنا چہرہ پھیر لیں اور فرمائیں کہ خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ تجھے تو دنیا میں میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تجھے دنیا میں میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو کیا بلاؤ گے انہی فلم ایکٹروں کو، قبر میں پکارو گے انہی لوگوں کو جس کے تم فین ہو؟ کیا آ جاؤ ہم تمہارا ہیئر اسٹائل اپناتے تھے، تمہارے کپڑوں کی طرح کپڑے پہنتے تھے، تم نے اگر پینٹ پھاڑ لی تو ہم بھی پھاڑ دیتے تھے، بلاؤ گے قبروں میں ان کو؟ میرے عزیزو اس وقت سوائے دامن رسول کے کوئی چیز تمہیں بچا ہی نہیں سکے گی۔ آج لوگ ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ عزیزان گرامی وقار، ہم سب کو اولیاء کاملین نے یہی درس دیا۔ سرکار سیدی حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس عظیم شہزادے کو آپ دیکھ رہے ہیں جس بارگاہ کا میں ایک ادنا سا بھکاری ہوں، مارحرہ مطہرہ کو میں نے بہت قریب سے پڑھا ہے، وہاں کے مشائخ اور پیران اعظام نے جو پوری دنیا کی تربیت کی ہے، میں نے موضوع ہی اس لیے ابھی آپ کے سامنے گھمایا کہ وہ ایک خانقاہ ایسی نظر آتی ہے جس نے ترک دنیا ہمیں سکھایا ہے، ترک دنیا ہمیں سکھایا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اپنے نذرانوں کے ساتھ وہاں حاضر رہتے خریداری کے لیے، لیکن ماہرہ کے ایک پیر کو بھی آج پورا ہندوستان خرید نہیں سکا۔ نعرہ تحریر، نعرہ رسالت، خاندان برکات، خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ، حضور تاج المشائخ۔ میری اصلاح فرمائیں گے حضور، جہاں تک مجھے روایتیں ملی ہیں، لیکن یہ دیکھی بھی آنکھیں، میں نے سنا ابھی کانپور میں کل کہ سیدی احسن العلماء رحمت اللہ کے میلاد کے آپ جا رہے تھے اور مارحرہ مطہرہ کے غریب بستیوں والے آ گئے، کہا ہمارے گھر میں بھی میلاد ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے ممبئی جانا ہے۔ دیہات والے کبھی کبھار جو والہانہ محبت کرتے ہیں ان کی محبت ہی الگ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میاں آپ وہیں جائیں گے بڑے شہروں میں، بڑے شہر میں جائیں گے؟ اور میں نے سنا کہ انہوں نے یہ تک کہا کہ ٹھیک ہے میاں جاؤ، جب انتقال ہوتا ہے تو مارحرہ والے ہی رہیں گے، ممبئی والے تھوڑی نہ آئیں گے۔ حضور احسن العلماء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بستہ ساری چیزیں رکھ دی اور کہا چھوڑو، بتاؤ کہاں ہے محفل، اب یہی محفل کریں گے۔ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فکر ہوتی ہے، نہ کہ دنیا طلبی۔ انہی اولیاء کی بارگاہ میں ہم آج سر جھکاتے ہیں جن اولیاء نے ہمیں یہ دنیا میں ڈوب جانے سے محفوظ رکھنے کے علاج عطا کیے ہیں۔ میرے عزیزو، آج آپ سب کے لیے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ جس طرح سے ہمارے بچے آج ڈوب گئے ہیں انٹرنیٹ میں، یہ جال ہے، یہ ایسے پھنسے ہوئے ہیں، رات کو اس کے ہاتھ میں موبائل آیا، صبح کی اذان تک گیم میں مصروف ہے اور پورنوگرافی، پتہ نہیں کیسی کیسی گندی تصویروں کے ساتھ پوری رات گزارتے رہتے ہیں۔ تم جس چیز میں جکڑے ہوئے ہو تم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم اس کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، تم عظمت مصطفیٰ کے علمبردار ہو۔ قرآن نے تمہیں کہا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کہاں یہ غلاظتوں میں پڑ گئے؟ کہاں تمہارے ہاتھوں میں یہ آ گئی؟ تمہارے ہاتھ تو قرآن کریم اٹھانے کے لیے تھے، تمہاری زبانیں تو عظمت رسول کے گن گانے کے لیے تھی، تمہاری آنکھیں تو وہ ہونی چاہیے کہ جس کے دل پر پڑے وہ ایمان سے سرشار ہو جائے۔ آج ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کیا ہوا ہے۔ پلٹ آؤ، بدل جاؤ، پھر سے وہ مدد اللہ کی ہمارے ساتھ آنے والی ہے۔ سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز کے عرس مقدسہ کی مناسبت سے بھی میں یہی عرض کرنا چاہوں گا۔ آخری بات میں سمیٹتا ہوں، میں نے میرے مرشد گرامی حضور
بعض المشائخ کو اتنی دیر تک زحمت دی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی طلب کرتا ہوں۔ بس یہ چاہتا ہوں کہ بچہ باپ کے سامنے جب زیادہ بولتا رہتا ہے تو صرف اسی امید سے بولتا ہے کہ جہاں پھسلن ہوگی یہ سنبھال لیں گے، کبھی تو ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے، کہیں تو ہماری انگلی تھام لیں گے۔ میرے عزیزوں، سلطان الاولیاء غریب نواز کو آپ جانتے ہیں، غریبوں کو نوازتے تھے، عطا کرتے تھے، لٹاتے تھے، لیکن ایک بات مجھے دہلا دیتی ہے، ان اولیاء کی وہ بارگاہ میں جب جاتے ہیں، میں نے ایک چیز پڑھی، آپ کے ایک صاحبزادے ہیں خواجہ حسام الدین جو غائب ہو گئے، ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ خواجہ حسام الدین، وہ حسام الدین نہیں جو سامبر شریف میں، خواجہ حسام الدین کے متعلق میں نے یہ پڑھا کہ وہ بچپن میں یعنی جوانی کی عمر تھی، 15 سال کے قریب مدرسے سے آ رہے تھے۔ مدرسہ مطلب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی عالم کے پاس بٹھایا تھا پڑھنے کے لیے، واپس آ رہے تھے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتے آتے راستے میں چکر آیا اور گر گئے، چکر آ کر گر گئے تو دوستوں نے اٹھایا اور پوچھا حسام الدین کیا بات ہے؟ کہا 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، 3 دن سے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، بھوک کی شدت نے مجھے پریشان کر دیا، میں چکرا گیا۔ وہ بچے گھبرا گئے، اٹھایا، غریب نواز کے بیٹے کی حالت یہ ہے، اٹھایا اور کہا آپ کے بابا معین الدین حسن چشتی جو ہم سب کے سروں کے تاج ہیں وہ بھی فاقہ کرتے ہیں۔ بیٹے نے کہا اے بچوں، میں تو 3 دن سے ہوں، میرے بابا کو پچھلے 9 دن سے فاقے میں دیکھ رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر کے وہ آ تو گئے، سارے بچے دوڑ کر اپنے اپنے گھروں پر جا کر اپنے والدین سے کہا ہم نے تو عجیب منظر دیکھا، پیر و مرشد کے گھر میں فاقہ ہے اور وہ پوری دنیا کو نواز رہا ہے۔ گھروں سے سارے لوگ بڑے بڑے طبق لے کر کے آئے۔ شام کے وقت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ افطاری کے لیے بیٹھے تھے، سارے کھانے دیکھ کر کے آپ نے محسوس کیا آج تو کچھ الگ ہوا ہے، اتنے کھانے تو آتے نہیں تھے۔ لوگوں سے پوچھا کہ آج سارے لوگ کھانے لے کر کے آ گئے، کیا بات ہے؟ سبوں نے کہا حضور ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، ہم کو آپ نے اشارتاً بھی نہیں کہا، ہم ساری چیزیں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے پوچھا کہ کون بتائے؟ کہا خواجہ حسام الدین آج گر گئے تھے راستے میں چکر آ کر کے بھوک کی شدت کی وجہ سے، تو ہم نے ہمارے بچوں سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے آپ کے گھر میں فاقہ ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تناول کرنا تھا تناول فرما لیا۔ گھر آئے رات کو، اپنی اہلیہ محترمہ کو بلایا، حسام الدین کدھر ہے؟ بلانے کے بعد آپ نے صرف ایک تنبیہ کہی، اے حسام الدین تم ہمارے سامنے سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے جو فاقہ کیا تھا وہ قوم کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ میرے رب کا اور میرا راز تھا جو تو نے افشا کیا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عادتیں تھیں، وہ آلے رسول ہیں جنہوں نے ہمیں دین دیا ہے۔ آج تو بچے سے بھی اس لیے بگڑے ہوئے ہیں کہ ماں نے آج چکن نہیں بنایا ہے، ماں نے آج مٹن نہیں بنایا ہے، بھاگ کے چلا گیا۔ میرے عزیزو یہ درس بھی تو دو بچوں کو کہ قناعت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں تربیت دی ہے اس تربیت کو بھی اپنے بچوں کے اندر منتقل کرو۔ آج وہ بچیاں جو ٹی وی سیریل دیکھ کر کے اپنے لائف سٹائل کو متعین کر رہی ہیں، ان کے لیے بھی میں کہوں گا، میں صرف آپ سے جو مخاطب ہوں اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، میں کافروں کے درمیان گفتگو نہیں کر رہا۔ آپ کا میرا تعلق مدینے کے تاجدار سے ہے تو بات بھی میں مدینے کے تاجدار کی ہی کر رہا ہوں۔